أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الحی وہ زندہ ہے، القیوم زمین و آسمان کا نظام تھامنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اسے اونگ بھی نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو بندوں کے سامنے ہے جو پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمی لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء مگر جو وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی آسمان و زمین سے بھی کشادہ ہے، ولا یؤودہ اس کو نہیں تھکاتی، حفظہما زمین و آسمان کی حفاظت، وہو العلی وہ بلند ہے، العظیم بہت بڑا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے افضل آیت جس کو حدیث میں سیدۃ آیات کہا گیا، تمام آیتوں کی سردار، سب سے مبارک، سب سے بڑی، سب سے عظیم الشان مرتبے کے اعتبار سے آیت ہے آیت الکرسی۔ اس کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، انسان اگر رات کو پڑھ لے صبح تک شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر نماز کے بعد انسان پڑھ لے تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے، اس لیے آیت الکرسی کو پڑھنا چاہیے حفاظت کے لیے، جان، مال، اولاد، ہر چیز کی حفاظت کے لیے، خاص طور پر اس میں ایمان کی حفاظت کی بھی نیت کرنی چاہیے۔ آیت الکرسی میں ہے اللہ زمین و آسمان کی حفاظت کرتے ہیں سب کی، تو انسان دل میں یہ کہے کہ یا اللہ تو ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، تو میری حفاظت کر، میرے جان، مال، اوقات، اولاد، ایمان کی حفاظت فرما۔ تو ہر چیز کی حفاظت کی نیت سے صبح شام بھی پڑھنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔